اس مہینے کی بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. تو اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور سیرت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، اس کی تعداد 1,24,000 ہے. ان میں 20 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام ہے معاویہ، اور جب مطلقاً معاویہ بولا جاتا ہے اس سے مراد ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز اور مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر جا کر ایک ہو جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. کائنات میں یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے، یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم زلف نبی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ کی ایک بہن نام ہے قریبۃ الصغریٰ. یہ قریبۃ الصغریٰ حضرت امیر معاویہ کے نکاح میں آئی. ایک بہن کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا، دوسری بہن کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوا. کائنات میں یہ اعزاز اور یہ فخر بھی اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو عطا کیا کہ آپ ہم زلف نبی ہیں. اور یہ بھی اعزاز ہے کہ شہید کربلا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب علی اکبر کی والدہ نام حضرت لیلا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی سکی بھانجی ہے. حضرت امیر معاویہ کی سکی بھانجی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا علی اکبر. یہ علی اکبر وہ ہے جو شہید کربلا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت امیر معاویہ کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسلمان ہوئے، نبی کا کلمہ پڑھا، نبی نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، ان کو اپنا سیکرٹری بنا لیا. زمانے میں لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں کا سیکرٹری ہے، وزیر کا سیکرٹری ہے، صدر کا سیکرٹری ہے. امیر معاویہ پر ہمیں کیوں نہ فخر ہو کہ وہ دونوں جہانوں کے سردار کا سیکرٹری ہے. حضرت امیر معاویہ کو حضور نے اپنا سیکرٹری بنا لیا. صرف سیکرٹری نہیں بنا لیا، خادم رسول بن گیا. آپ کو وضو کرواتا ہے، آپ کا پانی کا لوٹا بھرتا ہے، وضو کرواتا ہے، ہاتھ دھلواتا ہے، چہرہ دھلواتا ہے، بازو دھلواتا ہے، پاؤں دھلواتا ہے. اور جب بندہ وضو کر رہا ہو، جو دھلوانے والا ہوتا ہے اس کی نظر ہاتھ پر بھی پڑتی ہے، چہرے پر بھی پڑتی ہے، کونیوں پر بھی پڑتی ہے. اور جب وضو کرنے والا مسح کرتا ہے تو وضو کروانے والے کی نظر زلف پر بھی پڑتی ہے. اور پاؤں جب وضو کرنے والا دھوتا ہے تو پاؤں پر بھی پڑتی ہے. امیر معاویہ ایسے خادم رسول ہے، پیغمبر نے ہاتھ دھویا تو امیر معاویہ نے دیکھا، چہرہ دھویا تو امیر معاویہ نے دیکھا، کونیاں دھوئی تو امیر معاویہ نے دیکھا، اور سر کا مسح کیا تو امیر معاویہ نے دیکھا، پاؤں دھوئے تو امیر معاویہ نے دیکھے. میں نے کہا یہ بڑے فخر کی بات ہے، ایک بار نہیں بار بار امیر معاویہ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. اگر پیغمبر کسی کو دیکھ لے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور کوئی پیغمبر کو دیکھ لے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ بے اثر نہیں ہے. کوئی پیغمبر کو دیکھے اس کا بھی اثر ہے. کسی کو پیغمبر
کسی کو پیغمبر دیکھ لے، پیغمبر کسی کو دیکھ لے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے اور پیغمبر نے امیر معاویہ کو دیکھا ہے۔ اور یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں وزیر کے ساتھ بیٹھا، صدر کے ساتھ بیٹھا، اس کے ساتھ بیٹھا، اس کی گاڑی میں بیٹھا، لیکن یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ میرا سینہ اس کی پشت کو لگا، میں دائیں جانب بیٹھا، بائیں جانب بیٹھا، پہلے میں بیٹھا۔ امیر معاویہ کا یہ اعزاز ہے، حضور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، پیچھے شخص بیٹھے ہیں، اس کا نام ہے امیر معاویہ، پیغمبر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، پیچھے والے شخص سے پوچھتے ہیں اے معاویہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ امیر معاویہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پشت پہ لگ رہا ہے، یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پشت پہ لگ رہا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اللہ جس کا سینہ پیغمبر کی پشت پہ لگے اللہ اس سینے کو علم سے بھر دے۔ پیغمبر جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کا سینہ محمد کی پشت پہ لگ رہا ہے، اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ فخر اور یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو بابا اس کا نام بھی امیر معاویہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آنے والا پیغمبر پوچھتے ہیں کون ہے؟ جواب آتا ہے یا رسول اللہ امیر معاویہ ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں معاویہ آ جا۔ پیغمبر کے سامنے جب معاویہ آتا ہے پیغمبر دیکھتے ہیں کام میں قلم ہے، حضور پوچھتے ہیں معاویہ یہ قلم کیوں ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنا سیکٹری بنایا ہے، میں قلم اپنے کام میں رکھتا ہوں، کبھی بھی آپ خط لکھوا سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کوئی بات لکھوا سکتے ہیں۔ میرے پیغمبر کہتے ہیں معاویہ آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں لکھنا، اللہ کی وحی سے لکھنا ہے، قرآن لکھنا ہے۔ میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میں چھوٹا کام کروں تب بھی لکھ لے، میں بڑا کام کروں میں تب بھی لکھ لے، اللہ کی وحی سے لکھتا جا، قرآن سے لکھتا جا۔ میں نے کہا امیر معاویہ کا یہ بھی بڑا اعزاز ہے، آپ صرف کاتب نہیں بڑے بڑھ کے کاتب قرآن بنے ہیں، کاتب وحی بنے ہیں امیر معاویہ۔ حضور فرماتے ہیں معاویہ آج کے بعد تو نے صرف کتابت کرنی ہے تو قرآن کی کرنی ہے۔ امیر معاویہ کا یہ اعزاز ہے۔ عرب میں بڑے لوگ رہتے ہیں لیکن 17 یا 13 آدمی ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی تھا جو لکھنا بھی جانتا تھا، بابا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ میں قرآن لے کر آیا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ بھی مجلس میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے قرآن لکھوانا ہے تو آپ سے قرآن کون لکھتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر لکھتا ہے، عمر لکھتا ہے، عثمان لکھتا ہے، علی لکھتا ہے، زید لکھتا ہے، فلاں لکھتا ہے، لیکن کاتب تھوڑے ہیں۔ اے جبرائیل مجھے مشورہ دے، میں ایک اور کاتب ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اپنی خدمت میں دکھانا چاہتا ہوں جو اللہ کے وحی کو لکھے، قرآن کو لکھے۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کی محفل میں معاویہ موجود ہے؟ کہاں وہ معاویہ موجود ہے؟ یا رسول اللہ میں جبرائیل ہوں، میں قرآن لانے میں امین ہوں اور معاویہ قرآن لکھنے میں امین ہے۔ یا رسول اللہ میں قرآن لانے میں امین ہوں اور معاویہ قرآن لکھنے میں امین ہے۔ یا رسول اللہ معاویہ کو بھی کاتبان وحی میں شمار کر لیں، شامل کر لیں۔ آج کے بعد معاویہ بھی اللہ کے وحی کو لکھا کرے گا، قرآن کو لکھا کرے گا۔ یہ بڑا فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ جناب حضرت امیر معاویہ قرآن کو لکھ رہے ہیں اور ساری کتابیں بدل گئی ہیں، قرآن نہیں بدلا۔ میں نے کہا قرآن کیسے بدلتا؟ ان کے لکھنے والے بدل گئے، بابا جنہوں نے قرآن کو لکھا وہ نہیں بدلے، جب وہ نہیں بدلے تو قرآن کیسے بدلے گا؟ حضور نے فرمایا معاویہ آج کے بعد آپ نے قرآن لکھنا ہے، قرآن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے، گھر میں آتے ہیں حضرت ام حبیبہ ایک شخص کے سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ حضور پوچھتے ہیں ام حبیبہ بتا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ امیر معاویہ ہے۔
فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے۔ کہا آپ کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو کیا بتاؤں، ایک بہن کو جتنا بھائی سے پیار ہوتا ہے مجھے بھی اپنے بھائی سے اتنا ہی پیار ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے ام حبیبہ تجھے اپنے بھائی سے پیار ہے، محمد کو بھی معاویہ سے پیار ہے، اللہ کو بھی معاویہ سے پیار ہے۔ حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اللہ معاویہ کو مہدی بنا، اللہ معاویہ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے معاویہ کو ہادی بھی بنایا، اللہ نے معاویہ کو مہدی بھی بنایا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا۔ اللہم املاہ بالعلم، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو قرآن کا کتاب کا علم عطا فرما۔ آج تجھے معاویہ کا علم بتاتا ہوں، یہ معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاعرون ایک خط لکھتا ہے، مجھے چند اشکالات ہیں، ان اشکالات کے مجھے جوابات چاہیے، اگر اشکالات کے جواب مل جائیں گے میں محمد کے کلمہ پڑھ لوں گا۔ جناب امیر معاویہ کہتے خط کھولے، خط کے سوالات پڑھے، معاویہ سوالات کے جواب دے گا۔ بابا سوال جو ہے ایک ایسا پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں آیا، جو زمین سے بھی نہیں نکلا، ہے وہ پانی لیکن آسمان کے پانی سے افضل ہے، زمین کے پانی سے افضل ہے، آسمان سے بھی نہیں اترا، زمین سے بھی نہیں نکلا، ہے وہ پانی، اس کا زمزم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ بتائے وہ کون سا پانی ہے جو آسمان کے پانی سے آیا ہے، زمین کے پانی سے بھی آیا ہے، زمین سے بھی نہیں نکلا، آسمان سے بھی نہیں بہا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس کو لکھ، وہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جو پانی نکلا تھا وہ آسمان کے پانی سے بھی آیا ہے، زمین کے پانی سے بھی آیا ہے، حتیٰ کہ زمزم کے پانی سے بھی آیا ہے، اس لیے کہ زمزم نکلا بھی زمین سے ہے اور اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہے۔ وہ جو میں پانی کی بات کر رہا ہوں یہ وہ پانی ہے جو محمد کے ہاتھوں سے نکلا ہے، یہ وہ پانی ہے جو زمزم سے بھی آیا ہے، زمین کے پانی سے بھی آیا ہے، آسمان سے اترنے والے نازل ہونے والے پانی سے بھی آیا ہے۔ کہا اس نے خط میں لکھا ہے ایک ایسی چیز بتاؤ جو زمین پر ہے لیکن زمین کی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس کو لکھ، وہ چیز جو زمین پر موجود ہے لیکن زمین کی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس کو لکھ، وہ حجر اسود ہے جسے اللہ نے بیت اللہ میں لگوایا ہے، وہ جنت سے آیا ہے، جنت کا پتھر ہے، زمین کا پتھر نہیں ہے لیکن زمین پر موجود ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیے کائنات میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے پھر بھی وہ زمین پر گھومی پھری ہے، زمین پہ رہی ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اس کو لکھ، پہلی چیز جناب آدم علیہ السلام ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، جو زمین پر آئے ہیں، زمین پر پھرے ہیں، زمین میں گھومے ہیں۔ دوسری چیز بتا، فرمایا جناب حوا ہے جن کا نہ باپ ہے نہ باپ نہ ماں ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کا جد ہے، اللہ نے جد بنایا ہے جناب حوا کو، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اچھا تیسری چیز بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو زمین پر پھری ہے لیکن نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ فرمایا ایک اور چیز بھی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ والدہ ہے نہ باپ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو سانپ بن گیا تھا، جو اژدہا بن گیا تھا، زمین پر پھرا تھا، زمین پر گھوما تھا، نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اچھا چوتھی چیز بتا جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے؟ فرمایا کہ اتنی ہے جس کو اللہ نے پہاڑ سے نکالا تھا، لوگوں نے کہا تھا جناب صالح علیہ السلام ہم آپ کو تب پیغمبر مانیں گے جب اس پہاڑ سے ایک اونچی نکلے گی، آپ کو بچہ کو پیدا کرے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے پہاڑ سے اونچی کو پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، زمین پر گھومی ہے پھری ہے،
اچھا پانچویں چیز بتاؤ، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، زمین پر آئی ہے، فرمایا وہ اسماعیل علیہ السلام کا میڈا ہے جس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اللہ نے جنت سے انہیں بھیجا تھا جسے ذبح کیا گیا تھا۔ جب اس نے ان سوالات کو پڑھا اس نے فرمایا واقعتاً مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جس کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرمایا۔ فرمایا یہ معاویہ ہے جس سے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے۔ معاویہ ایک اور سوال ہے، کائنات میں ایک ایسی چیز بھی ہے، نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ بشر ہے نہ فرشتہ ہے، لیکن پھر بھی سانس لیتا ہے، کہا وہ کون سی چیز ہے؟ انسان سانس لیتا ہے، فرشتہ سانس لیتا ہے، جن سانس لیتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہے تو انسانوں میں سے بھی نہیں، فرشتوں میں سے بھی نہیں، ملائکہ میں سے بھی نہیں، جنات میں سے بھی نہیں، سانس بھی لیتی ہے۔ فرمایا رب نے قرآن میں کہا ہے بس صبح ہی اذا تنفس، مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی ہے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ میں نے کہا معاویہ عظمتوں والا ہے، معاویہ شان والا ہے، معاویہ مقام والا ہے۔ لوگوں آج آپ میں سے ہر بندہ کہتا ہے مجھے پیر کی دعا ہے، مجھے ماں کی دعا ہے، مجھے باپ کی دعا ہے، مجھے استاد کی دعا ہے۔ معاویہ کی عظمت کے پیچھے آپ کو اگر کوئی چیز نظر آئے تو وہ پیغمبر کی دعا ہے، اللہم علمہ الکتاب۔ اور حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اجودہم واحلمہم، معاویہ کائنات میں حسن و سخاوت کا پیکر بھی معاویہ ہے اور حلم کا پیکر بھی معاویہ ہے، معاویہ سخاوت کا پیکر بھی ہے، معاویہ حلم کا پیکر بھی ہے۔ حضور مسجد نبوی میں موجود ہے، غسان کا بادشاہ آتا ہے، شہزادہ آتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں محفل میں سوائے امیر معاویہ کے کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے امیر معاویہ اس کے ساتھ چلے جاؤ، وہ تحفہ لے کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ دیکھتے ہیں کہ وہ شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہو کر چلا جا رہا ہے۔ حضرت معاویہ نے جوتا نہیں پہنا کہ شہزادہ چلا جائے گا، پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکے گی۔ حضرت امیر معاویہ بغیر جوتوں کے عرب کی سرزمین پر چلتے جا رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں گرمی کی شدت کی وجہ سے پاؤں تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، اے شہزادے مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کر لو۔ بادشاہ نے کہا ہمارے ایک رسم ہے، ہم غلاموں کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار نہیں کرتے، میں اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مجھے اپنا جوتا دے دے اور اپنا جوتا مجھے دے تاکہ میں اس گرمی سے بچ سکوں۔ اس نے کہا ہمارے ہاں رسم ہے، ہم اپنا جوتا بھی کسی کو نہیں دیتے۔ معاویہ چلتا رہا، معاویہ چلتا رہا، وہ تحفہ لے کر پیغمبر کی خدمت میں آیا ہے۔ حضور پوچھتے معاویہ بتا تو صحیح آنا جانا کیسے رہا؟ یا رسول اللہ میرے پاؤں جلتے رہے۔ میں نے اسے کہا گھوڑے پہ بٹھا لے، اس نے مجھے گھوڑے پہ نہیں بٹھایا۔ میں نے اسے کہا اپنا جوتا دے دے، اس نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلم امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بڑا بردبار معاویہ ہے، حوصلے والا معاویہ ہے، علم والا معاویہ ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، امیر معاویہ گورنر بن جاتے ہیں، امیر بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، غسان کے علاقے میں فوج کو بھیجتے ہیں، فوج فتح یاب ہو کر آتی ہے، وہ شہزادہ قیدی بن کر آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے حکم جاری کیا اسے شاہد مہمان خانے میں رکھو، اس کی خدمت کرو، اس کی ضیافت کرو۔ 3 دن کے بعد وہ شہزادہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پر جب نظر پڑی وہ پہچان دیا یہ وہی عظیم انسان ہے جسے میں نے گھوڑے پہ نہیں بٹھایا، یہ وہی عظیم انسان ہے جسے میں نے جوتا بھی نہیں دیا۔ یہ گرم کی یہ عرب کی گرمی پر یہ چلتا رہا، گرم زمین پر چلتا رہا۔ اس نے کہا میں جان دیا ہوں آپ وہی عظیم انسان ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا تیرا وہ سلوک تھا میرا یہ سلوک ہے۔
ہے، میں پیغمبر سے تربیت یافتہ ہوں، مجھے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا ہے، میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، میں نے ہر ادا پیغمبر سے سیکھی ہے۔ اس نے کہا کاش اے امیر معاویہ اس وقت مجھے تیری عظمت کا پتہ چلتا، میں پورے جوتے کو کیا اپنے ساتھ پیچھے کو کیا بٹھاتا، اے معاویہ تو میرے آگے بیٹھتا، میں بادشاہوں پر بھی تیرے پیچھے بیٹھتا۔ اہلم امتی معاویہ فرمایا میری امت میں بڑا علم والا، بڑا بردبار اور حوصلے والا انسان امیر معاویہ ہے۔ میں نے کہا کون ہے معاویہ؟ آج تو امیر معاویہ کا جھگڑا بتاتا ہے، امیر معاویہ کی حکومت بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ پیغمبر نے جس کے لیے دعائیں کی ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ حسن حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ علی نے کہا معاویہ میرا بھائی ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا جس نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا جس نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا جس نے پیغمبر کو وضو کرایا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا پیغمبر نے کہا اللہم علمہ الکتاب، یہ کیوں نہیں بتاتا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ خطیب بن گیا تھا، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ امام بن گیا تھا، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ حکمران بن گیا تھا، یہ کیوں نہیں بتاتا حضور گھر لے جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا گھر حضرت ام حبیبہ کی گود میں ہے، حضور پوچھتے ہیں ام حبیبہ یہ کون ہے؟ آقا یہ میرا بھائی ہے۔ کہا اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے؟ یا رسول اللہ جتنا بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے مجھے بھی معاویہ سے اتنا ہی پیار ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا؟ حضور نے فرمایا ام حبیبہ تجھے معاویہ سے پیار ہے، میں بتا کے بھی معاویہ سے پیار ہے، جسا کے بھی معاویہ سے پیار ہے، اسے معاویہ سے پیار کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، میں بتا اس سے محبت کرے گا۔ یہ کیوں نہیں بتاتا کہ قیامت کے دن نور کی چادر میں اٹھے گا بابا اس کا نام بھی ہے معاویہ، جو بڑے بہر پہ چھا جائے اس کا نام ہے معاویہ، جو روم کا فاتح بنے اس کا نام ہے معاویہ، جو کچھ دنیا کا فاتح بنے اس کا نام ہے معاویہ، جو 63,64,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرائے اس کا نام ہے معاویہ، آدھی دنیا پر اسلام کو نافذ کرے اس کا نام ہے معاویہ۔ 12 حدیثوں میں پیغمبر نے نام معاویہ لے کر جس کو دعائیں دی ہے بابا اس کا نام ہے معاویہ۔ اللہ مجھے